بارے میں ہمیں بتایا. میں یہاں پر آیا ہوں تو میرے پاس 1 گھنٹہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دن قیامت کے بارے میں بتایا، اور الگ الگ ایام میں بھی آپ نے قیامت کے بارے میں بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی بڑے سیریس تھے اس معاملے میں. تو ہمیں بھی سیریس ہو جانا چاہیے. ہم مذاق میں ہر چیز کو لیتے ہیں. یہ جو ٹاپک ہے یہ مذاق میں لینے کا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ ہماری نسلیں فتنوں کا شکار ہو جائے گی. تو لہٰذا حدیث میں بھی ذکر، قیامت میں قرآن میں بھی ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی اہمیت کے ساتھ بتا رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الامر بدأ نبوتی و رحمتی، میری امت پر 5 دور آئے گے، 5 اسٹیپ آئے گے اور 5 لمحات آئے گے. تو سمجھ لینا قیامت کتنی قریب ہے. یعنی 5 لمحات میں اس امت کو ڈیوائیڈ کیا گیا. پہلا زمانہ جو ہے بدأ نبوتی و رحمتی، یہ میری نبوت و رسالت کا زمانہ، یہ گزر گیا، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. دوسرا فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، دوسرا دور میری امت کا خیر القرون کا ہوگا، وہ خلفائے راشدین کا خلافت کا دور ہوگا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، پھر حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے، پھر حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، پھر حضرت علی حیدر فاتح خیبر خلیفہ بنے. یہ جو خلافت کا دور ہے امیر معاویہ تک، یہ خیر القرون کا دور تھا. تیسرا دور، وہ دور بھی گزر گیا، 2 دور گزر گئے. تیسرا دور فرمایا ثم تکون ملکا عازا، اس کے بعد جو دور میری امت پر آئے گا وہ دور ہوگا کاٹ کھانے کا دور. یعنی وہ دور بادشاہی دور ہوگا، یعنی ہر شخص کرسی پر بیٹھنے کے لیے بےتاب ہوگا. تو مغلوں کا دور ہمارے سامنے گیا، بادشاہوں کا دور ہمارے سامنے گیا. ہم اس کے بارے میں کتابوں میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہو، جہانگیر کے بارے میں ہو، یا مغل امپائر کے بارے میں ہو. ہم نے اسٹڈی کی ہے، ہم نے پڑھا ہے. وہ دور بھی گزر گیا. پھر فرمایا چوتھا ثم تکون ملکا جبریتا، پھر ایک دور آئے گا ظلم و جبریت کا. اتنا ظلم ہوگا کہ ہر دروازے پر، چوکھٹ پر ظلم اندر تک پہنچ جائے گا. ماں ظالم بنی ہوئی ہوگی، باپ ظالم، بھائی بہن ظالم، یہاں تک کہ ظلم کا دورہ ہوگا. ہر شخص ظالم بننے کے لیے بڑا بے چین ہوگا، اور ظلم ہی ظلم، ظلم ہی ظلم ہوگا. یہ چوتھا دور ہے. ہم اس دور میں سانسیں لے رہے ہیں، جی رہے ہیں. یہ ظلم کا دور ہے اور ظالم سر عام پھر رہے ہیں. اب اس کے بعد جو 5واں دور ہے ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر 5واں دور خلافت کا دور آئے گا، امن و امان کا دور آئے گا. جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی وہ دور واپس میری امت لائے گی، اور وہ دور ہوگا حضرت امام مہدی علیہ رضوان. وہ دور لے کر آئے گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک. تو اب ہم چوتھے دور میں کی اینڈنگ پر اور 5ویں دور کے اسٹارٹنگ پوزیشن میں، یعنی ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ اب جتنا ہو سکے دنیا تباہی کی طرف جائے گی، بربادی کی طرف جائے گی، فتنوں کی طرف جائے گی، بے حیائی کی طرف جائے گی، بے شرمی اور بے غیرتی کی طرف جائے گی. تو اب ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ حضرت امام مہدی جب آئے گے تو سمجھ لینا یہ 5واں دور شروع ہو رہا ہے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چٹائی کے دھاگوں کی طرح فتنے آئیں گے. چٹائی کے دھاگوں کی طرح، ایک آپ نے دھاگا ہٹایا، دوسرا ہٹایا، تیسرا، مسلسل آمنے سامنے، پیچھے دائیں بائیں، ہر طرف سے فتنے گھیر لے گئے اس امت کو. کوئی اٹھے گا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، کوئی اٹھے گا اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا. اور آج یہ ثابت ہوا بات. فتنے گوہر شاہی جو فتنہ ہے، آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے، سرچ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. ارہ ٹی وی کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اس آدمی نے رب الارباب ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ ہوں، ڈائریکٹ اللہ ہونے کا دعویٰ اس نے کیا. اس کے فالوورز بھی ملینز میں ہے یوٹیوب پر. اور ایک اور فتنہ، اس نے اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. وہ بھی آج دنیا میں چل رہا ہے. پروفیسر اور لیکچرر لوگ اس فتنے کو چلا رہے ہیں. تو لہٰذا میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے. اب امام مہدی کون ہے؟
ان کے بارے میں میرے لیے جاننا کیوں ضروری ہے؟ امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہو گئے۔ حضرت فاطمہ کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے، ایک حضرت حسن ایک حضرت حسین۔ تو حضرت حسن کھیل رہے تھے تو